ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دوسرے پارے کا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے تعویل قبلہ کا مسئلہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے مدنی کریم نماز کے اندر اپنا چہرہ انور بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، تو یہودیوں نے منافقین نے بڑا شور مچایا. اللہ رب العزت نے اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے فرمایا نیکی صرف اس کے اندر نہیں ہے کہ آدمی کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کے اور کام بھی بہت ہے کہ اللہ پر ایمان لے آنا، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لے آنا، انبیاء پر ایمان لے آنا، اور اللہ کے رضا کی خاطر اپنے مالوں کو قربان کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یہ نیکی کے کام ہیں. یہ تو تم کرتے نہیں ہو، اور ایک بات کو بہانہ بنا کے تم اس کو جو ہے نا شور کر رہے ہو. یہ نیکی کے کام کرو. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم بیان فرمایا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، ناحق کسی کو قتل کر دے، تو شریعت میں اس قاتل کی سزا جو ہے قصاص ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ یہ جو تمہیں لگ رہا ہے نا کہ بھی قاتل کو قتل کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی چھپی ہوئی ہے. جب قاتل کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو پھر وہ قتل کے اوپر جرأت نہیں کرے گا. آج اللہ معاف فرمائے، بند کر آج قاتل کو پتہ ہے کہ میں نے اگر کسی کو قتل کر دیا چند سال اندر رہنے کے بعد پھر میں بری و ذمہ ہو جاؤں گا. تو جتنا آج کے دور کے اندر قتل و غارت اور اللہ معاف فرمائے ناحق خون بہایا جا رہا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، بہت سارے خاندان اس سے بچ جائیں گے. قتل کے قصاص کے اندر اللہ نے عدل بھی رکھا ہے اور فضل بھی رکھا ہے. عدل یہ ہے، عدل کا معنی برابری. اگر قاتل نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے ورثاء کو اللہ نے اجازت دی ہے اگر تم چاہو تو اس کو قتل کر دو، یہ عدل ہے. اور فضل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی اجازت دی ہے اگر ورثاء دیت کے اوپر راضی ہو جائے اور اس کو معاف کرنا چاہیں تو اللہ نے معافی کا راستہ بھی رکھا. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے وصیت کا حکم بیان فرمایا. جب تک میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جو میراث تھی نا وہ صرف بیٹوں کو ملا کرتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگر کسی کے اوپر موت کے اثرات طاری ہو جائے تو وہ وصیت کر کے جائے کہ بھی میرا مال والدین کو بھی ملے، اولاد کو بھی ملے اور قریبی رشتہ داروں کو بھی ملے. وصیت کرنا ضروری تھا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے. سورہ نساء کے اندر میراث کے احکام اللہ نے بیان فرما دیے ہیں. تو اب میراث کے متعلق تو وصیت آدمی نہیں کر سکتا ورثاء کے لیے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اتنا مال ملے تو اس کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا. اس کے بیٹے کو وہی حصہ ملے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا ہے. اس کے والدین کو وہی حصہ ملے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا ہے. اس کی بیوی کو وہی حصہ ملے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا ہے. ورثاء کے لیے وصیت کرنا جو ہے نا جائز نہیں ہے آدمی کے لیے. ہاں ورثاء کے علاوہ جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ان کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی وفات کے وقت وصیت کر دیتا ہے، مثلا میرا مال جو ہے نا غریبوں کو دے دینا، فقراء کو دے دینا، مساجد میں دے دینا، مدارس میں دے دینا، اگر ان کے لیے وصیت کرتا ہے تو پھر تہائی مال کے اندر وصیت جاری ہوگی. یعنی 2 حصے مال کے بچا لیں گے، 1 حصے کے اندر وصیت جاری ہوگی اور 2 حصے پھر ورثاء میں تقسیم ہوں گے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے
روزوں کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا کہ ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، تو معلوم ہوا یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرے۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، بے ایمان اور بے دین اور کافر لوگوں کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ روزے رکھو۔ تو ایمان والوں کی شان ہے اللہ کے اس حکم کے سامنے سر جھکائیں۔ پھر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یعنی اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کچھ اور بھی احکام بیان فرمائے ہیں۔ دن کو تو روزہ ہے اور رات کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حقوق زوجیت ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، محبوب یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند بڑا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ چاند کبھی بڑا کبھی چھوٹا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، میرے مدنی کریم آپ ان سے فرما دیجئے، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کے بڑھنے اور چھوٹا ہونے سے مہینوں کا پتہ چلتا ہے، اور اسی چاند کی تاریخ کے اوپر بہت سارے دینی احکامات متعلق ہیں۔ ہم روزے رکھتے ہیں تو چاند کو دیکھ کے رکھتے ہیں نا، جنوری فروری کو دیکھ کے روزے نہیں رکھتے، بلکہ چاند کو دیکھ کے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آدمی زکوٰۃ ادا کرنا ہے نا، زکوٰۃ، اس نے بھی چاند والے سال کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اسلامی مہینے کے سال کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور ہم جو ہے حج کرتے ہیں وہ بھی اسلامی مہینے کے اعتبار سے حج ہوتا ہے۔ اسی طرح عدت کے جو مسائل ہیں کہ اگر کسی عورت کو کسی نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو، یا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو اس نے جو عدت گزارنی ہے وہ بھی مہینوں کے اعتبار سے گزارنی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور تمہیں جو ہے نا اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا جو ہے نا اس سے یہ مسائل متعلق ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حج کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اسلام کے ارکان میں حج ایک بہت بڑا اہم رکن ہے، اور جس کو حج مبرور نصیب ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور حج کے آداب بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، احرام ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، سعی بین الصفا والمروہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، اور وقوف عرفہ 4تھی چیز ہو گئی ہے، اور پھر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، یہ 5ویں چیز ہو گئی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا حج کے اندر قربانی کرنی ہے، اور 6 چیزیں ہو گئی، 7ویں چیز جو ہے نا سر کو منڈوانا ہے یا جو ہے نا بال کتروانے ہیں۔ یہ 7 چیزیں بڑی اہم رکن ہے حج کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کا پورا، کہ سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے جسم کے اوپر اسلامی احکام نظر آنے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی حکم کے اوپر عمل کر لیا کسی پہ نہیں کیا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے اوپر جب مشکلات آئی نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بھائی تم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ آزمائش لیں گے، کبھی بیماری آئے گی، کبھی دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، اور جان مال کی قربانیاں دینی پڑے گی، کبھی کافروں کے مقابلے میں تمہیں میدان میں بھی اترنا پڑے گا، کبھی کافر تمہیں نقصان بھی پہنچائیں گے۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو کافر تکلیفیں پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو حکم تھا کہ صبر کرو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، محبوب آخر ہم کہاں تک صبر کریں؟ تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے گھبرا گئے ہو، پہلے لوگ جو مسلمان تھے نا، کافروں نے اتنا ظلم کیا کہ لوہے کی کنگھیاں گرم کر کے ان کے جسموں کے اوپر چلاتے، اور گوشت الگ ہو جاتا، ہڈیاں الگ ہو جاتی، پھر بھی وہ لوگ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تمہارے پاس تو ابھی تک وہ حالات نہیں آئے، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ لیکن پھر فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، گھبراؤ نہیں، مشکل کے بعد اللہ آسانیاں لے آتے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یسألونک ماذا ينفقون، محبوب کیا خرچ کرے، کہاں خرچ کرے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل العفو، تمہاری ضروریات سے جو بچا ہوا ہے وہ زائد اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر والدین، قریبی رشتہ دار، اللہ کے راستے میں نیک لوگوں کے اوپر یہ خرچ کرو۔ آداب اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد شراب کے بارے میں صحابہ اکرام نے جوئے کے بارے میں پوچھا، محبوب یہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا،
यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। मेरे मदनी करीम इनसे फरमा दीजिए शराब और जुए के अंदर थोड़ा सा नफा है लेकिन गुनाह इसका बहुत ज्यादा है। हाँ, शुरू शुरू में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुए और शराब को हराम करार नहीं दिया पहले सवाल के जवाब में, बल्कि ये फरमाया कि गुनाह ज्यादा नफा थोड़ा है। तो हर आदमी ये चाहता है जिस काम के अंदर नफा थोड़ा हो, नुकसान सारे नफे को खा जाए, तो आदमी वो काम कभी भी नहीं करता। तो साहबा इकराम, बाद साहबा इकराम रुक गए जुए से भी और इससे भी, शराब पीने से भी। फिर 7वें पारे के अंदर जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल फरमाई इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, कि मेरे सहाबा इकराम, मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहबाब दोस्तों, शराब और जुआ और ये सारी चीजें शैतानी काम है, गंदगी के काम है, रुक जाओ इससे। हुर्मत नाजिल फरमा दी। इसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और अहकाम बयान फरमाए हैं। उन अहकामात में से एक हुक्म जो है तलाक का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तलाक का जो रास्ता रखा है इंतहाई मजबूरी के दर्जे में। ये जो निकाह होता है, निकाह वक्ती जरूरत के लिए नहीं होता, बल्कि हमेशा साथ निभाने के लिए निकाह होता है। और जो शरीयत ने हमें हिदायत दी है, अगर उसके ऊपर अमल कर लिया जाए ना, तो निकाह का जो मकासद है वो आसान तरीके से इंसान को हासिल हो सकते हैं। नेक साले अपना हम सफर आदमी तलाश करे। हम सफर से मुराद बीवी है या शौहर। बीवी भी शौहर अपने लिए अच्छे का इंतखाब करे और शौहर भी अपने लिए बीवी अच्छी का इंतखाब करे, जो अखलाक के एतबार से, दीन के एतबार से अच्छा हो। अच्छा साथी मिल जाए ना, तो ये जिंदगी का बड़ा सफर बड़ा आसान हो जाता है। अगर ये जिंदगी का साथी अगर अच्छा ना मिले, तो फिर ये सफर मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि इब्तिदा में तो निकाह हो गया, लेकिन बाद में दिल नहीं जुड़े, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाँ जुदाई का रास्ता रखा है, वो है तलाक। अगर आदमी ने एक मर्तबा सरी अल्फाज से, यानी वाज़े अल्फाज से तलाक दे दी, यानी किसी मर्द ने अपनी बीवी से कहा मैंने तुझे तलाक दे, जबान से ये अल्फाज निकाले, चाहे किसी ने सुना हो या ना सुना हो, एक तलाक हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसको वापस रखने का, इद्दत के अंदर अंदर वापस रखने का इख्तियार है। 2 मर्तबा का फिर भी इद्दत के अंदर अंदर वापस रखने का इख्तियार है। कह दे जी मैंने अपनी बात से रुजू कर लिया, अब बीवी बना के रखूंगा, तो 2 तलाकें तो हो गई हैं, एक हो गई है, 2 हो गई, बाकी एक बची हुई है। अगर 2 दे दी है तो निकाह अभी बरकरार है। लेकिन अगर तीसरी तलाक दे दी, चाहे एक मजलिस के अंदर दी हो, चाहे अलग अलग दी हो, एक लफ्ज के अंदर 3 तलाकें कही हूं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फला तहिल्लु लहु मिन बाद, अब ये बीवी उसके लिए कभी भी हलाल नहीं। हाँ, एक सूरत और हो सकती है कि ये औरत किसी और आदमी से निकाह करे, वो अपनी मर्जी से छोड़ दे या वो फौत हो जाए, बशर्ते कि उस बीवी के साथ उसने जिमा भी किया हो, हम बिस्तरी भी की हो, तब वो पहले शौहर के लिए हलाल होगी, वरना नहीं हो सकती। इसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हुक्म दिया है कि माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं। बच्चे का हक है कि वालिदा उसको दूध पिलाए। आज की साइंस ढंडोरा पीट रही है कि जी मां का दूध बच्चे के लिए सबसे बहुत बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1500 साल पहले हुक्म दे दिया था कि बच्चे की सेहत के लिए, बच्चे की जिंदगी के लिए मां का दूध बहुत अच्छा है, मां उसको दूध पिलाए। कितना अरसा पिलाए? 2 साल तक मां दूध पिलाए। ये ज्यादा मुद्दत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई है। कभी ऐसा भी होता है किसी मजबूरी की वजह से मां बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, मां का दूध ही नहीं है मिसाल के तौर पे, या फिर 2 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए, हमल पैदा हो गया है, अब बच्चे के लिए दूध मुज़िर हो जाता है, नुकसान हो जाता है। 2 साल से पहले अगर दूध छुड़ाने का जरूरत महसूस हो जाए तो भी दूध छुड़ा सकते हैं, लेकिन 2 साल से ज्यादा दूध ना पिलाएं। और इसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों का जिक्र फरमाया कि जो ताउन के खौफ से, जो है ना मौत के खौफ से, ताउन फैला एक बस्ती के अंदर, वो सारे के सारे लोग एक बस्ती से निकलकर मैदान में चले गए कि कहीं हम मर न जाए, मौत के डर से भाग गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया कि उन सारों को उसी मैदान के अंदर ही मौत दे। अल्लाह ताला ने फरमाया आखिर मौत से कितना भागोगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके बाद हजरत तालूत का वाकया बयान फरमाया। तालूत नेक साले बादशाह थे, उनकी फौज के अंदर
حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، اور جالوت بادشاہ کے مقابلے میں یہ نکلے۔ حضرت طالوت کا لشکر مادی اعتبار سے کمزور تھا، تعداد بھی تھوڑی تھی، مادی اعتبار سے بھی کمزور تھا، اور جالوت کا لشکر تربیت یافتہ بھی تھا، تعداد بھی زیادہ تھی، وسائل بھی زیادہ تھے۔ اور جب آمنا سامنا ہوا تو جو کمزور لوگ تھے انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہ حضرت طالوت علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جالوت کا اتنا بڑا لشکر ہے، ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ تو جن کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط تھا انہوں نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ ہاں فتح اور شکست یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ تعداد میں ہوں گے وہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، بہت ساری جماعتیں چھوٹی ایسی ہوتی ہیں، اللہ پہ بھروسہ یقین ہوتا ہے ان کا، اللہ رب العزت ان کو بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر فتح عطا فرما دیتے۔ اور ہوا بھی یہی کہ طالوت کا جب لشکر جالوت کے مقابلے میں گیا نا تو اللہ رب العزت نے طالوت کے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انبیاء علیہ السلام رسول بھیجے ہیں، بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء امتوں سے سارے انبیاء افضل، لیکن نبیوں میں بھی پھر مراتب ہیں، اور تمام انبیاء میں پھر سب سے اعلیٰ اور افضل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے پہلے، اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن میں نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، آدمی کا اپنا عمل اور دیا ہوا کام آئے گا، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 17 بار اللہ رب العزت کا نام آیا ہے، کبھی اجمالاً اور کبھی تفصیلاً۔ قرآن کی عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو نمرود کے ساتھ پیش آیا تھا، نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ کیا کہ بھی تو مخلوق ہے، اس نے کہا جی میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو لوگوں کو زندہ بھی کرتے ہیں مارتے بھی، اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو مجرموں کو بلایا جیل سے، جس کے لیے موت کا حکم تھا اس سے کہا جاؤ تم آزاد ہو، اور جس کے لیے آزادی کا حکم تھا اس کو پھانسی لٹکا دی، کہا دیکھو جس کے لیے موت کا حکم تھا میں نے اس کو رہائی دے دی، اور جس کے لیے آزادی کا حکم تھا میں نے مار دیا، یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا پاگل انسان ہے، اس کو زندگی اور موت کا بھی پتہ نہیں، اور ایسی دلیل دی جو عام سے عام آدمی بھی سمجھ جائے۔ فرمایا میرے اللہ تو وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرے اللہ وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتے ہیں۔ اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو ایسا کر سورج کو ادھر مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ میرے باپ کی بس کی بھی بات نہیں ہے۔ ہاں فبہت الذی کفر، ہاں وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اللہ کی وحدانیت کو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پہ بیان فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک بستی سے گزرے، وہ سارے کے سارے لوگ مرے ہوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دل میں خیال کیا اللہ ان کو کیسے پیدا کریں گے؟ اللہ کی قدرت کے اندر تو ان کو یقین تھا کہ اللہ نے پیدا کرنا ہے دوبارہ، لیکن شکل و صورت کیا ہوگی، کس طرح یہ لوگ زندہ ہوں گے؟ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 100 سال تک کے لیے موت دے دی، 100 سال تک۔ اور جو کھانا تھا نا ان کے پاس 100 سال تک اللہ نے اس کھانے کو ایسے تر و تازہ رکھا، اور جو سواری کا جانور تھا نا گدھا، اب 100 سال کے اندر وہ مرا اور اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئی، ختم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا، کم لبثتا، عزیر علیہ السلام کتنی عرصہ یہاں ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں بس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بل لبثت 100 عام، 100 سال ہو گئے تمہیں یہاں پہ پڑے ہوئے۔ فانظر الی حمارک، اپنی سواری کے گدھے کو دیکھو کدھر ہے، ایک دن میں گدھا ختم تو نہیں ہو جاتا نا، اور دیکھا تو گدھے کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کھانا،
میری قدرت کو دیکھو، جو چیز جلدی ختم ہونے والی ہے میں نے 100 سال تک اس کو تر و تازہ رکھا۔ کھانا جلدی خراب ہوتا ہے نا، اور جانور کو مٹی میں ملنے کے لیے کچھ عرصہ چاہیے، ہڈیاں پڑی رہتی ہیں اور گوشت پڑا رہتا ہے، کچھ عرصہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میری قدرت، جو چیز جلدی خراب ہونے والی تھی میں نے تر و تازہ رکھا۔ گدھے کو دیکھو، اس کا نام و نشان نہیں۔ فرمایا اب دیکھو ہم تیرے سامنے اس مرے ہوئے گدھے کو زندہ کر۔ فرمایا بلاؤ گدھے کو، آواز دو۔ انہوں نے آواز دی تو اس کی ہڈیاں، وہ جو مٹی تھی جمع ہوئی ہڈیاں بن گئی، اور ہڈیوں کے اوپر جو ہے نا پھر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، اور گوشت کے اوپر پھر کھال چڑھنی شروع ہو گئی، اور گدھا زندہ ہو کے آواز نکالتا ہوا کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت میں اس طرح لوگوں کو زندہ فرمائیں گے، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، ایک آواز ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک آواز ہوگی، سارے کے سارے لوگ قبر سے زندہ ہو کے نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل آپ ایسا کرو، 4 پرندے لے لو، ان کے گوشت کو ان کو ذبح کرو اور گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، آپس میں مکس کر کے ایک پہاڑ پہ رکھ دو، پھر ہر پرندے کو بلاؤ۔ انہوں نے ایسا کیا کہ 4 پرندوں کو لیا، ذبح کیا، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں ملا دیا اور ایک پہاڑ پہ رکھا، پھر ہر پرندے کو بلایا، ہر گوشت کے اجزاء اس سے الگ ہو کے وہ پرندہ بن کے سامنے اڑ کے آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ یہ سورہ بقرہ ہے نا، اس کے اندر 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات بیان فرمائے، 5 مرتبہ۔ اور اس کے بعد پھر آخر سورت تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل اور آداب بیان فرمائے ہیں۔ میرے بھائی یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب انسان پیدا ہوا ہے تو انسان تو اتنا ہی بے کس اور بے بس تھا، جسم کے اوپر لباس تک نہیں، اور جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا اس وقت بھی انسان اتنا لاچاری میں جاتا ہے کہ کپڑے بھی دوسرے پہناتے ہیں، کفن، وہ کفن بھی میت کی ضرورت نہیں ہے، کفن بھی میت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کفن صرف میت کے احترام کے لیے اس کو دیا جاتا ہے تاکہ اس کا جسم ننگا نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے راستے میں جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس کاشتکار جیسی ہے جو زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، ایک دانے سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 7 خوشے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے، یعنی کاشتکار ایک دانہ ڈال کے 700 دانے زمین سے وصول کرتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں 700، تو کیا وہ لاکھوں اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آداب یہ ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو نا تو جس کے اوپر خرچ کرو اس کو اپنا محتاج نہ سمجھو، اپنا غلام نہ سمجھو کہ جی میں تو اس کے اوپر خرچ کرتا رہتا ہوں لہذا یہ میرا غلام ہے، ایسا نہیں۔ جو آدمی اس نیت سے خرچ کرے گا اس کو صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹا پکڑ کا سبب بنے گا۔ بلکہ یہ فقراء کا احسان ہے کہ نیکی کمانے کا انہوں نے موقع دیا، تمہارے مال کو قبول کر کے انہوں نے موقع دیا، ورنہ اللہ اس امیر کو بھی تو غریب کر سکتے تھے نا۔ ہاں یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے دنیا کے اندر کسی کو امیر کسی کو غریب بنا دیا ہے، ورنہ آنکھیں سب کی دونوں کی ایک جیسی، ہاتھ دونوں کے ایک جیسے، پاؤں دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا، تو فرمایا صدقہ کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا کرو، اگر احسان جتلاؤ گے تو صدقے کا ثواب باطل ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرے راستے میں خرچ کرنا ہے نا تو گھٹیا مال خرچ نہ کرو، جو تمہارے کام کا نہ ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دو، جو تمہارے کام کا نہ ہو اللہ کے راستے میں دے دو، ایسا نہیں۔ عمدہ مال، اچھا مال اللہ کے راستے میں دیا کرو، اللہ تمہارے مال کے محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارے دل کی کیفیت دیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی کی گائے بیمار ہو گئی، بڑی کوشش کی کہ جی دوا علاج کرو گائے اٹھ جائے، لیکن گائے اٹھی نہیں، وہ پڑی رہی 1 ہفتہ۔ اس کے بعد اس نے ارادہ کیا چلو جی اب تو گائے اٹھتی نہیں، چلو خیرات کرتے ہیں۔ اس نے کا اعلان کر دیا جی کل میری خیرات ہوگی، گائے کو ذبح کریں گے اور خیرات چلائیں گے۔ رات کو وہ گائے حرام ہوگی۔ تو ایسا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا کرو جو اپنے کام کا نہ ہو، وہ اللہ کے کام کا، وہ مدرسے کا مسجد کا، ایسا نہیں۔ عمدہ سے عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو جب تم خرچ کرنے لگو گے نا تو شیطان آ کر تمہارے سامنے 1000 ضرورتیں پیش کرے گا، بھائی تمہاری یہ بھی ضرورت، یہ بھی ضرورت، یہ بھی ضرورت۔
اگر تم نے خرچ کیا تو یہ ضرورتیں تمہاری کیسی پوری ہوں گی؟ پاگل ہو کہ اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو؟ لیکن واللہ یعیدکم مغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہیں اس سے زیادہ میں عطا فرماؤں گا اور تمہاری مغفرت بھی کروں گا۔ شیطان کا وعدہ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ فرمایا مال خرچ کرو تمہاری مرضی، سب کے سامنے خرچ کرو یا چھپا کر خرچ کرو، لیکن چھپا کے خرچ کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے، کیونکہ اس کے اندر چھپا کر خرچ کرنے میں ریاکاری نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ظاہراً خرچ کرنے میں آدمی کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے تو عمل کا ثواب برباد ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو لوگ دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے پابند ہیں اپنے مال اور صدقات ان پہ خرچ کیا کرو۔ یعنی تجارت نہیں کر سکتے، زراعت نہیں کر سکتے، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ رات دن اپنے آپ کو اسی کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ ظاہراً لوگ ان کی کیفیت کو دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑا امیر آدمی ہے، قاری صاحب، مولوی صاحب، یہ امام صاحب تو بڑا یہ امیر آدمی ہے، ماشاءاللہ سفید پوش ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لوگوں سے لپٹ کر وہ سوال نہیں کرتے، جو لوگ ان کی حالت سے واقف نہیں ہوتے ان کو بڑا مالدار تصور کرتے ہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے اندر فرمایا خاص خیال رکھا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں اور نیک لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کا ڈبل اجر ملتا ہے، بلکہ جو ہے نا صدقہ جاریہ ہے، ان کے اوپر خرچ کرنے سے صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد سود کی حرمت کو بیان فرمایا کہ جو آدمی سود کھاتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایسے پاگل ہو کہ قیامت کے دن اٹھیں گے، جیسے دنیا میں کسی آدمی کے اوپر جن آ جائے نا تو پاگل ہو جاتا ہے، تو سود خور بھی دنیا کے پیچھے پاگل ہوا کرتا ہے، 1 سے 10 کرنے کے چکر کے اندر ہوتا ہے، وہ غریبوں کا خون چوسنے کے چکر کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر ہمدردی اور احساس کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، وہ درندہ بنا ہوا ہوتا ہے سود خور۔ اور سود کا گناہ کتنا بڑا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 1 روپیہ سود کا کھایا اس کا اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ 70 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کیا ہے، 70 مرتبہ، یہ ہلکا ہلکا ادنا ادنا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے تو آ جاؤ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دشمن سب سے قیمتی چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو لوگ سود کھانے والے ہیں اگر سود کو سمجھتے ہیں حلال کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو ہو گئے سیدھے سیدھے کافر، ان کا ایمان ختم، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اگر سود کو گناہ سمجھتے ہیں کہ بھئی گناہ ہے لیکن کھا رہے ہیں سود، تو علماء نے لکھا ہے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو مرتے ہوئے ایمان ختم ہو جائے گا ان کا، یعنی کافر ہو کے یہ لوگ مریں گے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ادھار کا معاملہ کرو نا، دنیا کے اندر یہ نظام چلتا ہے، کبھی ادھار بھی دینا پڑتا ہے، نقد بھی آدمی کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس صورت کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع دعا سے ختم فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکام اللہ نے بیان فرمائے اور آخر کے اندر ایک دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے اور ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا، اور کافروں کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرمانا، اللہ تو ہی ہمارا ناصر و حامی ہونا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، آل کا معنی اولاد، عمران کا معنی عمران۔ عمران نیک آدمی تھے، ان کی اولاد کا ذکر ہے، آگے آ رہا ہے اس کا ذکر، اس وجہ سے سورت کا نام آل عمران ہے۔ اور اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں کے وفد، عیسائیوں کا ایک وفد آیا، 60 آدمیوں کے اوپر مشتمل تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، 3 خدا عیسائی مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے 3 گروہ ہیں بڑے بڑے۔ ایک گروہ تو کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے۔ ان کے شاعر بھی تھے، ان کو اپنے شعراء پہ ناز تھا، انہوں نے اشعار کے اندر اپنے عقائد اور مذاہب کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا حسان ان کا جواب دو۔
حضرت حسان نے اشعار کے اندر ان کا جواب دیا. ان کا جو شاعر تھا وہ ہار گیا اور ان کا پھر ایک خطیب کھڑا ہوا, اس نے فی البدی خطبہ دیا یعنی تقریر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا, ثابت تم کھڑے ہو جاؤ, تم تقریر کرو. حضرت ثابت نے تقریر کی. ان کا جو مقرر تھا وہ ہار گیا, حضرت ثابت کا جو ہے نا جیت گئے. اور پھر انہوں نے جو ہے نا دلائل بیان کیے, متشابہات آیات. دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا, روح اللہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر دلائل بیان فرمائے کہ قرآن کی دو قسم کی آیات ہیں. ایک آیات تو وہ ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہے, اور دوسری وہ آیات ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے, متشابہات آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا, اللہ کی عظمت نہیں ہوتی, وہ واضح آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ دین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلے. اور اس کے بعد پھر فرمایا سب سے بڑی گواہی شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, کہ بڑی گواہی یہ ہے کہ شہید اللہ, اللہ خود گواہی دے رہے ہیں, اللہ کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں, اور نیک لوگ علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے, اللہ بیٹے سے بھی پاک ہیں, اولاد سے بھی پاک ہیں, خاندان نسب قبیلے سے بھی پاک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, پسندیدہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے. جو اس کے اوپر عمل کرے گا وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے, اور جو دین کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہے. تو آج تیسرے پارے کا آدھا حصہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.